اب وضو کے مسائل چل رہے تھے، اس پہ آپ اندازہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے اللہ گناہوں کو نکال دیتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ ناخن کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے نا، اس وضو کی برکت سے اللہ اس گناہ کو بھی دھو دیتے ہیں۔ یعنی یہ وضو صرف میل کچیل کو دور نہیں کرتا، بلکہ انسان کے گناہوں کو بھی اللہ پاک اس وضو کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ وضو کے مسائل جو ہیں وہ آپ آج مزید چل رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے کسی چیز کے سہارے پہ سو گیا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، کوئی تپائی پڑی ہے، کوئی کرسی پڑی ہے، اگر اس سہارے کو ہٹایا جائے تو بندہ گر جائے گا، یعنی اس قدر گہری نیند میں ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے خون کا رسنا۔ ایک آدمی کے جسم پر کوئی زخم ہے، خون صرف ظاہر ہوا ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر خون اپنی جگہ سے آگے چل پڑا ہے، انجیکشن آپ نے لگوایا، وضو آپ نے کیا ہوا تھا، اب جب سوئی نکالی گئی تو وہ اگر خون باہر نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر خون باہر نہیں نکلا زخم سے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح انسان کا وضو ہے، ہوا خارج ہوئی ہے پیٹ سے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا وضو ہے، وضو کر کے غلط خیالات اسے آئے، جس کو مزی کہتے ہیں، لیسدار کوئی قطرہ نمودار ہوا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر پیشاب کا قطرہ نکل آیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، پان انسان نے کھا لیا، وضو کیا تھا، پان کھا لیا، سگریٹ پی لی، نسوار کھا لی وضو کرنے کے بعد، تو اس کا حکم یہ ہے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے وہ کلی کر لے یا کوئی لاچی وغیرہ کھا لے، تاکہ اس کے دائیں بائیں جو لوگ نمازی ہیں اس کی سگریٹ یا اس نسوار کی بدبو سے وہ متاثر نہ ہو، تو شریعت نے یہ کہا اس کے لیے۔ بعض دفعہ انسان لوگ پوچھتے ہیں یہ وضو کیا ہوا تھا اس کے بعد کٹنگ کروائی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض دفعہ مائیں پوچھتی ہیں کہ ہم نے وضو کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی معذور آدمی ہے، زخم آ گیا ہے، پلستر لگ گیا، جس طرح کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لمبا مسئلہ ہے، تو اب وہ وضو کیسے کرے گا؟ وہ وضو یہ کرے گا باقی اعضاء دھوئے گا، جہاں پٹی ہے یا پلستر لگا ہوا ہے وہاں وہ ہاتھ گیلا کر کے یوں پھیر دے گا، وہ مسح ہو جائے گا، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ساتھ کے ساتھ یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے، جب انسان جوان ہوتا ہے، بچے بھی جو اوپر بیٹھے ہیں یہ بھی اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھیں، جوانی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ناف کے نیچے انسان کے بال اگ آتے ہیں۔ ان بالوں کا آنا یہ نشانی ہے کہ اب یہ بچہ یا بچی جوان ہو گئی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 15 دن یا 20 دن کے بعد اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ بہت کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو مہینے کے اندر لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بال بڑھ جائیں گے تو صفائی طہارت اچھی طرح نہیں ہوگی، اس لیے شریعت نے حکم کیا ہے پہلے تو بہتر ہے 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد۔ کوئی زیادہ مجبوری ہو گئی، کہیں سفر پہ گیا تھا، کوئی ٹائم نہیں ملا، تو مہینے کے اندر تو لازمی ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں کاٹتا ہے تو پھر اس کا طہارت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی نے مہندی لگائی ہوئی ہے، گرمیوں میں انسان مہندی لگاتا ہے، اب وہ وضو کرتا ہے، اس کا وضو ابھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بالوں کے اوپر مہندی کی تہ جمی ہوئی ہے، جب تک سر دھوئے گا نہیں مسح نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ جب اگر پہلے اس نے وضو کر کے مہندی لگا لی ہے وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن وضو کرنے سے پہلے مہندی لگی ہوئی تھی، اب اس کا وضو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ مسح نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔